کل کے سبق میں ہم نے اسماء اشارہ کے کچھ مثالیں جو ہے وہ سیکھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ مثالیں آ رہی ہیں کہ ہم نے ہاذا استعمال کیا۔ ہاذا کا ترجمہ تھا یہ، اور کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ تو پہلی مثال ہے ہاذا طفل، طفل کہتے بچے کو، یہ ایک بچہ ہے۔ ہاذا طبیب، طبیب عربی میں کہا جاتا ہے ڈاکٹر کو۔ ہاذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ہاذا سائق، سائق کہا جاتا ہے ڈرائیور کو۔ ہاذا سائق، یہ ایک ڈرائیور ہے۔ ہاذا فنجان، فنجان کہا جاتا ہے پیالے کو۔ کبھی اس کے لیے کوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن فنجان کہتے اس کپ کو یا اس پیالے کو جو اس کے بغیر ہو، ہتھی کے بغیر ہو۔ ہاذا فنجان، یہ ایک کپ ہے۔ ہاذا شارع، شارع کہا جاتا ہے سڑک کو، روڈ کو۔ ہاذا شارع، یہ سڑک ہے۔ ہاذا مکیف، مکیف کہا جاتا ہے اے سی کو، یہ ایک اے سی ہے۔ ہاذا جدار، جدار کا ترجمہ ہوتا ہے دیوار۔ ہاذا جدار، یہ ایک دیوار ہے۔ ہاذا سقف، ہاذا کا ترجمہ یہ سقف کہتے ہیں عربی میں چھت کو۔ ہاذا سقف، یہ ایک چھت ہے۔ ہاذا کیس، کیس کہا جاتا ہے بریف کیس کو۔ ہاذا کیس، یہ ایک بریف کیس ہے۔ ہاذا ولد، ولد کہا جاتا ہے لڑکے کو، یہ ایک لڑکا ہے۔ ہاذا طویل، طویل کہا جاتا ہے لمبے کو، یہ ایک لمبا ہے، یعنی لمبا آدمی ہے۔ ہاذا قصیر، قصیر کہا جاتا ہے چھوٹے بندے کو، چھوٹے قد والے کو۔ ہاذا قصیر، یہ ایک چھوٹے قد کا بندہ ہے۔ ہاذا سمین، سمین جب سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے موٹا۔ ہاذا سمین، یہ ایک موٹا بندہ ہے۔ ہاذا نحیف، نحیف کا ترجمہ ہوتا ہے پتلا۔ ہاذا نحیف، یہ ایک پتلا ہے، یعنی پتلا بندہ ہے۔ ہاذا مرسم، مرسم کہا جاتا ہے پنسل کو۔ ہاذا مرسم، یہ ایک مرسم ہے، یہ ایک پنسل ہے۔ ہاذا ماء، ماء کہا جاتا ہے عربی میں پانی کو۔ ہاذا ماء، یہ پانی ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ کی مثالیں تھی۔ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلے ہاذا لے کے آئے اور اس کے بعد اس چیز کا نام ذکر کرے عربی کے اندر۔ لیکن جب یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں ناموں کا پتہ ہو، تو نام جو ہے یہاں اس سبق کے اندر آگے ہیں۔ ان چیزوں کے نام کو یاد کر کے جو ہے پھر آپ کسی بھی چیز کے شروع کے اندر ہاذا لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اشارہ کا استعمال کریں گے۔